بہت وارم ویلکم بھٹی صاحب، بہت وارم ویلکم عامر الیاس رانا صاحب. ہم چاہیں گے کہ ایشوز پہ بات کی جائے. بھٹی صاحب آپ نے مجھ سے نہیں لڑنا، سیدھی سی بات ہے. اور عامر بھائی تو جس سے چاہے لڑ لیتے ہیں، لیکن میں ریکویسٹ کروں گا کہ آج ہم ایشوز پہ بات کریں. اچھا بھٹی صاحب یہ سمجھا دیجئے کہ ایشو کیا ہے. وہ یہ کیا ہے، پی ٹی اے والے یہ رو رہے ہیں کہ ہمارے کاغذات سارے لیڈروں کے ریجیکٹ ہو گئے، ان کا ایک بھی نہیں ہوا، انہوں نے چن کے نکالی تحمینہ عبدالطاہر ان کا بچہ جو ہے، بیٹا جو ہے. اور بھی ہیں، بہرحال بے شمار مجھے نہیں پتا، اللہ کا 10% میں بے شمار جماعتوں کے لوگ ہیں. چلیں تو یہ کہہ رہے ہیں، لیکن اس سے عمران خان کو ایک طرح سے ڈائریکٹ سہولتکاری مل رہی ہے. تو بھٹی صاحب کریں تو کیا کریں؟ وہ رو رہے ہیں عمران خان والے کہ ہمیں الیکشن لڑنے نہیں دیا جا رہا، یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو الیکشن میں ہیرو بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. واٹ از یور پرسپیکٹو؟ آپ کو، جاوید لطیف صاحب، عامر کو، ساروں کو نیا سال مبارک. اللہ تعالیٰ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ سال ہمارے لیے، ہمارے ملک کے لیے، قوم کے لیے بہت اچھا کرے. جناب، اور ہم جس بدترین معاشی، سیاسی، آئینی، عدالتی بحرانوں میں اس سے نکلیں. اور خاص طور پر میں ہمیشہ پچھلا سال جو اینڈ اس کا غزہ والوں کا جو ان کے ساتھ ہوا، اللہ کرے ان کے حالات بدلیں. دوسری بات، میں بالکل آپ کے ایک جملہ کہہ کہ وہ ٹاپک چونکہ آپ نے چھیڑا تھا، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ جب مولانا صاحب، نواز شریف صاحب، آصف علی زرداری صاحب، مطلب پی ڈی ایم جب اکٹھی ہوئی تو وہ ہضم نہیں ہو پائی. عوام کو اینوں کا ڈبہ بھی اگر پی لیں تو وہ ہضم نہیں ہو پاتا کہ پیپلز پارٹی اور نون اقتدار کی اگر خاطر اینوں کے اجزاء ترکیبی یہ ہوں، ہاں یہ ہوں، تو وہ نہیں بالکل ہضم ہو جائے. بد ہضمی ہو گئی لوگوں کو، اور وہ بھی پلس پوائنٹ گیا عمران خان کو. تو تیسری بات یہ ہے کہ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ جب تک ہم نے اپنی معیشت بہتر نہ کی، علم و ہنر میں ترقی نہ کی، تو یہ ایسے ہی ہند سے بدلتے رہیں گے. 25 آ گیا، 26 آ گیا، 27 آ گیا، کوئی کچھ نہیں ہونا. اب آ جائے اس پہ کہ عمران خان کو مقبول کیا جا رہا ہے، تو میری تو خواہش ہے کہ یہ ساری مقبولیت نون کو کی جائے. اس طریقے 9 مئی ان پہ ڈالا جائے، اور اس کے بعد خیر سے جائیدادیں ان کی ضبط کی جائے، ان کی ضبط کی جائے، کاغذات ان کے چینے، اور میاں جاوید لطیف سے شروع کیا جائے کہ 9 مئی کا مین مرکزی ملزم یہ تھا، اور اس نے جی ایچ کیو پہ حملہ کیا تھا، اور یہ آگے کہہ رہا تھا بس صرف وہ جو پی ٹی آئی کا کوئی سیاستدان اس کی جگہ میاں صاحب کا چہرہ لگا دیں، یا وہی 2018 کی ویڈیو چلا دیں جس میں یہ عوام اور یہ بھاگ جا رہے ہیں، آگے لگا دیں. اور پھر ان کا کاغذات چھینے جائیں، ان کو اٹھایا جائے، ان کے وہ چھاپے مارے جائیں، ڈنڈے مارے جائیں، کاغذات نہ لیے جائیں، سارا کچھ کیا جائے، جو کچھ بھی ہوا ہے نا وہ ان کے ساتھ کیا جائے، تاکہ یہ تو مقبول ہوں. سوال ہے کہ یہ مقبول نہیں ہو رہے. اس کی مقبولیت چھوڑیں، جو فوج پر حملہ کرے گا وہ فوج کے رد عمل کے لیے تیار رہے، اور وہ ہو بھی رہا ہے. اور اس کوئی حق نہیں عمران خان کے ساتھ. انسانی حقوق، چادر چار دیواری، جو کچھ ہوا ہے 16 مہینوں میں نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن جو 9 مئی میں ہوا یا جو اس سے پہلے ہوا، میر جعفر، میر صادق، نیوٹرل، حیوان، ڈرٹی ہیری، سائیکوپیتھ، ننگا کرنے کا شوقین، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. یہ کون کرتا ہے؟ آپ کس فضول چکر میں پڑ گئے؟ آپ بیٹھے رہے، آپ پوری قوم کو اپنے اگلے 20 سال کے لیے غلام بنا دیا. ہمارے پاس ان کا دوبارہ، ہاں ہمارے پاس سپیس ہی نہیں ہے. تو لیکن سوال یہ ہے، اس کی مقبولیت چھوڑیں، وہ تو بھگت رہا ہے نا اپنا، اس کے 200 صرف اس پہ مقدمے وہ بھگتے گا، باقی بھی بھگت رہے. سوال یہ ہے کہ یہ غیر مقبولیت لیس لوگ، برتری، اخلاقی برتری لیس لوگ، پرفارمنس لیس لوگ، اور یہ پھر سے مسترد شدہ لیس لوگ پھر ہم پہ مسلط ہو گئے ہیں، اور پھر سے اس وجہ سے کہ وہ غلط تھا ان کی صرف. اچھا آپ جب ایک آرگیو دیتے ہیں نا کہ بھائی جان بات کر لیں، ہم دونوں ادھر ہی ہیں، صرف میں عامر بھائی سے ملنے جاؤں گا اسلام آباد. مجھے ایک جملہ کہنے کی اجازت ہے. جملہ بازی پوری ہوگی جب یہ اجازت میاں صاحب، جملہ بازی پوری ہوئے گی. سر میں کہہ رہا ہوں 3 جملے ان کو دے دیجیے گا. اچھا ایشو یہ ہے کہ جب مثال کے طور پر اخلاقی برتری، میں وہی پھنسا ہوں، کیا جملہ ہے نئے سال کا؟ اخلاقی برتری لیس لوگ، مقبولیت لیس لوگ، پرفارمنس لیس لوگ، بیانیہ لیس لوگ، کمال ہے. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں. اچھا لیس اب پھر وہی سر تزیہ بات کریں سر. آپ کے میں اگر ذات میں ڈسکس کرنے لگوں نا تو آپ کے کچے چھٹے کھول دو، لیکن آج وہی کھول دو، نہیں آج وہی کھول دو. چھوڑیں وہ یار ذاتیات میں جائیں گے، وہ چھوڑیں ذاتیات. ہم آپس میں لڑتے ہیں نا، لوگ ہمیں کلاؤن سمجھتے ہیں کہ یہ کارٹون بیٹھے ہوئے ہیں، اس آپس میں لڑیں، ہم ایشو پہ لڑیں. ہاں ٹھیک ہے. اچھا یہ لیس لوگ ہم پہ مسلط کس وجہ سے؟ اب آپ آرگیومنٹ، بہت سارے پروگرام بلڈ کرتے تھے کہ عمران خان جیل میں ہے، زرداری صاحب کی پاپولیرٹی نہیں ہے، ایک ہی رہ گیا نواز شریف.
भाई इसके अलावा भी कभी कोई 6 आप देते कि ये वजह हैं जिसकी वजह से वो रह गए, ये विजन है, ये पॉलिसी है, ये रोड मैप है, वो नहीं कि जब मैं था तो दहशतगर्दी मैं था, पॉइंट आ बिजली गया वाला मैं था। तो अब बेसिक ये है कि उसकी मकबूलियत छोड़े, वो इनका क्या करना है? इनको क्या करो। क्या फिर हमें केले के छिलके से फिसलना पड़ेगा? तो पॉइंट मैंने जाना आमिर साहब के पास, अब आप उनका टाइम ले रहे हैं लेकिन फिर भी उनको टाइम मैं उनको रिक्वेस्ट क्विकली गुजारिश ये है, 7 माह हो गए 9-10 मई के बाद उस पर मट्टी डली हुई है, आज तक रियासत चीख रही है कि मेरे से इंसाफ किया जाए, और जो करने वाले हैं उनको मासूम कहा जा रहा है। तीसरा ये फरमा रहे हैं मासूफ कि मैंने ही 9-10 मई का वाकया किया। ये होना है कि भाई अगर किसी ने तो मेरी सुन किसी ने तो 9-10 मई का वाकया किया है ना, जी हमें पता है किसने किया। अगर जो गिरफ्तार हैं या मफरूर हैं या जिनके पेपर रिजेक्ट हो रहे हैं, अगर उन्होंने नहीं किया तो फिर बकौल भट्टी साहब को हमने किया है। ठीक है जी।